بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سائنس آج تک بہت کم ہی جانتی ہے کہ آخر انسان سوتے کیوں ہیں۔ ہم اپنی میکسیمم زندگی کے 25 سے 30 سال سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عرصہ ہے، 25 سے 30 سال صرف سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن سائنس کو اس کا جواب نہیں ملا کہ انسان آخر سوتا کیوں ہے۔ اگر دوسری طرف روحانیت کی مانی جائے تو اس کے آس پاس اس کا جواب ہے کہ جو کہ بہت حد تک انسان کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ اگر انسان بھوکا ہے تو 21ویں دن مرے گا، لیکن اگر انسان نہ سوئے تو 11ویں دن مر جائے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انسان 11 دن تک نہ سوئے تو وہ مر جائے گا، اگر انسان 21 دن تک کھانا نہ کھائے تو وہ مر جائے گا۔ اب کھانے سے زیادہ سونا ضروری ہے۔ جو روحانیت ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے اور انسان کی روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کی روح جو کھانا کھاتی ہے اسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو یہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوتے ہوئے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اور کنیکٹ کس طرح ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے اپنی خوراک لیتے ہیں، روحانی خوراک لیتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں اٹھنے کے بعد ہمیں بہت ریفریش فیل ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی روح کو کھانا دے کے اٹھتے ہیں۔ لیکن روحانیت پھر یہ کہتی ہے کہ انسان سو کے اتنی زیادہ خوراک نہیں کھا سکتا، اتنا زیادہ انرجی کو حاصل نہیں کر سکتا جتنا زیادہ میڈیٹیشن کے ذریعے کر سکتا ہے۔ میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ انرجی حاصل کرتے ہو۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کی مکمل حرکات بند ہو جاتی ہیں اور سونے کے بعد ایک ایسی سٹیٹ آتی ہے جس میں انسان کے سوچنے کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں ایک دم سٹل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ہمیں روحانی خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ روحانیت یہ کہتی ہے اور مراقبہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دے، یعنی کہ اس کو اسی سٹیٹ میں لے آئے جس طرح کے جسم سوتے ہوئے سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی ختم کر دے اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ، اپنی سوچ کو بند کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے انسان کو وہی انرجی ملے گی اور یہ انرجی بہت بڑی مقدار میں ہوتی ہے، جس سے انسان اپنے روزمرہ کے کام بہت اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ میڈیٹیشن کی سائنس بہت زیادہ بینیفٹس بتاتی ہے کہ انسان کو خوشی ملتی ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے، سٹریس سے باہر آتا ہے، انسان منفی بیماریوں سے بچتا ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو سکون دینا چاہتے ہیں تو میڈیٹیشن آپ کو کرنا چاہیے۔ میڈیٹیشن کرنے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں لیکن آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، اپنی بیک بون کو سیدھا کیجئے اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے ساتھ لگا لیجئے اور منہ کو بند کر لیجئے اور صرف بیٹھ جائیے، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور اپنی پوری کی پوری توجہ اپنی سانس پر لگائیے۔ آپ کا سانس کس طرح اندر آ رہا ہے، پھر دوبارہ کس طرح باہر جا رہا ہے، اپنی ساری توجہ اسی پر لگا دیجئے۔ آپ صرف اور صرف سانس پہ توجہ دیجئے اور آپ ہر روز کم از کم 20 منٹ کے لیے ضرور کیجئے۔ یہ ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن۔ اگر آپ اسلامک میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور آپ تصور کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور آپ کا دل عبادت کر رہا ہے، تو یہ ہو جائے گی ایک اسلامک میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، لیکن ہم اسے مس کر دیتے ہیں۔
میڈیٹیشن ہماری زندگی میں اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے ہمیں بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ میڈیٹیشن صرف خاموشی کا نام ہے۔ جب آپ مکمل طور پر خاموش ہو جائیں کہ آپ کا دماغ خاموش ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ آپ مراقبہ کر رہے ہیں۔ لیکن مراقبے میں آنکھوں کا بند ہونا، جسم کی حرکات و سکنات کا بند ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کل یورپ میں یہ بہت زیادہ عام ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سکھ پانے کے لیے، انرجی پانے کے لیے، اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے مراقبہ ضرور کریں۔ اور یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو آپ کو میں کس ٹاپک پہ بنا کے دوں، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔